حضور استاد دمن علامہ حسن رضا خاں بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ غریب نواز میں اپنی محبتوں کی نظریں یوں ہی تو پیش فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، اور واللہ العظیم انہوں نے بالکل سچ کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور داغ دہلوی نے بھی بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑے پیارے انداز سے خراج محبت پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ داغ کہاں تک رنج سہے، اپنے آپ کے بارے میں کہا داغ دہلوی نے، بڑے اونچے شاعر، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ سبحان اللہ، ہم غریب یہی تو عرض کرتے ہیں وہاں پر، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور سید العلماء علیہ رحمہ بھی تو فرماتے ہیں، تیرے پائے کا ہم نے خواجہ، اور تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، آپ دیکھیں ہندوستان کی دھرتی پر جب سرکار غریب نواز تشریف لائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی آج جیسی سواریاں تھیں، کتنی تکلیفوں کے ساتھ سرکار تشریف لائے ہیں، جب پڑھو تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر، قالینوں پہ بیٹھ کر ہم اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم بڑی تکلیفوں کے ساتھ ہندوستان میں غریب نواز پہنچے ہیں، اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے پیروں کے جوتے بھی گھس کر کے پھٹ گئے تھے، عالم یہ تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے سب کے پیر زخمی ہو گئے تھے، عالم تھا جب ہمارے آقا غریب نواز ہندوستان پہنچے ہیں۔ عالم یہ ہے، کہاں جوتے کاٹنے کے لیے کچھ، تاریخ داں کہتے ہیں کہ تانت تھا ساتھ میں، جب جوتے ٹوٹ جاتے اسی سے باندھ لیتے اور ویسے ہی سفر فرمایا کرتے، عالم یہ تھا۔ اچھا یہ تکلیفیں تو اپنی جگہ، اس کے بعد جادوگر چوکیوں سے گزرنا، ایسی ایسی جگہوں سے گزرنا کہ ستانے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی گئی تھی۔ ہمارے آقا سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب ہندوستان میں آئے تو میں تو کہوں گا سب سے پہلے اہل سنت کے عقیدے کو نکھارتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ لاہور میں تشریف لائے تو لاہور میں آنے کے بعد سرکار غریب نواز نے سرکار داتا گنج بخش ہجویری لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پاک پر قیام فرمایا، ایک دو دن نہیں بلکہ 40 دن تک مکمل آستانے پاک پر جلوہ فرما رہے۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے آستانے پر رہے، جب وہاں سے چلے تو ایسے ہی نہیں چلے بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو عقیدہ دے کر کے وہاں سے چلے۔ آپ نے ایک شعر وہاں پر ارشاد فرمایا جو آج بھی داتا صاحب علیہ رحمہ کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ ہم سنیوں کو عقیدہ دیا نا، یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ سب مٹی کے ڈھیر ہیں، مزاروں کو کہتے ہیں معاذ اللہ، مر کر مٹی میں مل گئے۔ لیکن ہمارے آقا سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ جو قبر میں سو رہے ہیں نا، یہ اللہ کے خزانوں کو بانٹ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور انہیں مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا، یہ تو اپنی قبر میں سونے کے باوجود بھی اللہ کے نور کا مظہر بنے ہوئے ہیں، مظہر نور خدا۔ اور انہیں بے تصرف نہ جاننا، بلکہ فرماتے ہیں ناقصارا کاملاں اور کاملارا رہنما، سبحان اللہ۔
فرماتے ہیں ان کی شان قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی ناقص آ جائے تو اسے کامل فرما دے اور کامل آ جائے تو اس کی رہنمائی فرما دے. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم جو اللہ والوں سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ جانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ غریب نواز کی سنت ہے. ہندوستان میں آتے ہی سرکار غریب نواز نے گویا ہمیں عقیدہ عطا فرمایا کہ جب بھی تمہاری کہیں سے نہ بنتی ہو اللہ والوں کے آستانے پہ چلے جاؤ، بگڑی بنتی نظر آئے گی.